السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز بھائیوں، عقیدہ واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے۔ قبل اس کے کہ آج کا درس میں شروع کروں، گزشتہ ہفتے جس آیت کریمہ کی شرح یا اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے کی گئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین کی ایک صفت غضب کا تذکرہ ہے، اس آیت کے حوالے سے ایک اشکال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس اشکال کو دور کرنے کے بعد، اس کا جواب دینے کے بعد، پھر میں آج کے درس کا آغاز کروں گا، یا جو آیتیں مصنف نے پیش کی ہیں ان آیتوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ گزشتہ ہفتے جو ہم نے موضوع پڑھا تھا اور جو آیت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی قتل کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ رب العالمین کا اس شخص پر غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غصہ کرتا، غضب کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا، اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے مصنف نے آیت یہاں پر پیش کی۔ وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی ایسے شخص پر لعنت ہوتی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ اشکال اب پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو کیا وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ جیسا کہ اس آیت کا بظاہر یہی ہے کہ خالداً فیہا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ اگر وہ موحد ہے وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی مومن کو قتل کرنا یا کسی مسلمان کو قتل کرنا اگرچہ بڑا گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک دیگر آیت میں مومنوں کے آپس میں قتال کرنے والے کو بھی مومن قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں، تو یہاں اللہ رب العالمین نے آپس میں قتال اور لڑائی کرنے کے باوجود بھی ان کو مومن قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کا قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس طریقے سے قرآن حدیث کے اندر بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ حضرت حسن جو حضرت حسین کے بھائی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین سے بڑے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، اور اس سے مراد علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے۔ ان دونوں جماعتوں کا آپس میں اجتہاد کی بنا پر آپس میں جنگ ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ مومنوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ رب العالمین کے ذریعے صلح کرائے گا۔ اور سن 40 ہجری کے اندر یہ صلح ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا کوفہ کی جامع مسجد میں، اور وہاں پر بڑی کرسی رکھی، اس پر امیر معاویہ کو بٹھایا اور جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا حضرت امیر معاویہ کے، اور اس کی وجہ سے جو اختلاف چلا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے سن 40 ہجری کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی اجتماعیت کا اکٹھا ہونے کا سال۔ تو یہاں دیکھیں دونوں کی جنگ ہوئی آپس میں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مومن قرار دیا۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے۔ کن گناہوں کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا؟ شرک، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ایسے ہی کفر، یعنی جو کافرین ہیں، بڑے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یا جو مسلمان ہی نہیں ہوئے، کلمہ ہی نہیں پڑھا جنہوں نے، یا کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی کفر کیا، بڑا کفر کیا، تو ایسے لوگ بھی جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا۔ ابدا اللہ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے کافر لوگ۔ وما هم بخارجین من النار، اور ایک دوسرے آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے۔ ایسے ہی جو منافق ہیں، منافق کے بارے میں اللہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، سب سے نچلے گڑھے کے اندر رہیں گے۔ کون؟ منافقین۔ تو یہ لوگ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اسی صورت میں اگر وہ جہنم میں جائے گا تو سزا پانے کے بعد اگر موحد ہے تو جنت کے اندر آئے گا۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے، کہ اگر کوئی آدمی مسلمان کے قتل کرنے کو جائز اور حلال سمجھتا ہے تو کافر ہو جائے گا، لہذا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر وہ حلال سمجھتا ہے تو، کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے جو چیز حرام کر دی اگر کوئی اس کو حلال کرے گا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، اور اسلام کے اندر حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ اس کو حلال کرتا حرام چیز کو تو لا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے درجے میں کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ کفر ہے۔ کوئی زنا کو حلال کر لے، شراب کو حلال کر لے، کہ نہیں شراب حلال ہے حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کفر ہے، یہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ شراب پینا الگ ہے، شراب کو حلال کرنا الگ۔ شراب پینا بڑا جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک آدمی کہتا ہے شراب حرام ہے لیکن پیتا ہے، اس کا جرم کم ہے۔ ایک آدمی شراب نہیں پیتا لیکن کہتا کہ شراب حلال ہے، اس سے بڑا مجرم ہے یہ، اس لیے کہ اس نے وہ چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو حلال کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ جی ہاں، ایک آدمی عملی طور پر گناہ کرتا ہے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ کہتا ہے کہ نماز شریعت کے اندر فرض ہے، یہ میری کوتاہی ہے، میں نماز نہیں پڑھتا۔ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اسلام کے اندر نماز ہی نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر دے اور کہے کہ اسلام میں نماز کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں فرض مانتا نماز کو، ٹھیک ہے، یہ بڑا جرم ہے جو فرضیت کا انکار کر دے۔ تو ایسے اگر کوئی انسان قتل کرنے کو حلال کر لیتا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا حلال ہے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا مطلب اس کا علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ سزا ہے اس کی، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو رکاوٹ کی بنا پر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ یعنی یہ سزا اتنی بڑی ہے کہ اس سزا کا اس کی سزا یہی ہے، اس عمل کی، اس جرم کی، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا یہی ہے یا یہی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے۔ لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تو رکاوٹ ہونے کی بنا پر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا۔ جیسے وہ مومن ہے، اس نے کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، لیکن مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا، تو اس کی بنا پر اگرچہ اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے اندر رہے، لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا اور ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، کیونکہ ایک رکاوٹ آ گئی۔ رکاوٹ کیا ہے؟ ایمان اور توحید، یہ رکاوٹ ہے کسی بھی انسان کو جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو اس کی بنا پر انسان نکلے گا۔ اگر اس نے شرک نہیں کیا، اگر شرک بھی کیا ہے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، چاہے وہ کسی کو قتل کرے یا قتل نہ کرے، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال سے یہ سمجھیے کہ ایک بندہ، ایک شخص اپنے ماں باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو اپنے ماں باپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا۔ کیا رکاوٹ ہے؟
جی ہاں، مرتد ہو گیا بچہ مان لیجیے، یا باپ مرتد ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ کرے، دین اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا وہ، تو وہ اپنے ماں باپ کے مال کا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ دو دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ بیٹے نے کیا کیا یا وارث نے کیا کیا، جس کا وارث بن رہا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا تاکہ ہمیں جلدی مال مل جائے، تو اسی صورت میں بھی وارث نہیں ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے کہ جس نے جلدی کی تو اس کو جلدی کی بنا پر اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ من استعجل قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، وقت سے پہلے اگر کوئی جلدی کر دے اور تو اسی صورت میں اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا جس چیز کی وجہ سے اس نے کیا۔ اس کو مال کی ضرورت تھی، بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا یا شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا، کس لیے قتل کیا؟ تاکہ ہم کو وراثت مل جائے، بیوی مالدار، یا اس طریقے سے کسی اور کو قتل کر دیا جس کا وارث تھا وہ۔ وراثت کب ملتی ہے؟ موت کے بعد، ابھی موت نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ جلدی ہم کو مال مل جائے، تو اسی صورت میں اس مقصد کے لیے قتل کر دیا تو اس کا وارث نہیں ہوگا وہ۔ رکاوٹ آ گئی، قاعدہ تو یہ تھا کہ وارث ہونا چاہیے، لیکن رکاوٹ آ گئی، دین چھوڑ دیا یا اس نے قتل کر دیا تو وارث نہیں ہوگا۔ ایسے یہاں پر بھی کہ اس کی سزا تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے، لیکن ایمان اور توحید ایک رکاوٹ بن کر کے آ گئی، لہذا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پر خالدن سے مراد یہ ہے کہ ایک لمبی مدت تک اس کے اندر رہے گا، یہ نہیں کہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اسے اللہ نہیں فرمایا خالدن فیہا ابدا، یہ اللہ نہیں فرمایا، جی ہاں، خالدن فیہا ابدا اللہ نے کن کے بارے میں فرمایا ہے؟ جو جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے ان کے بارے میں فرمایا، یا جو جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے، کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، جیسے مشرک اور کافر اور منافق، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، ابدا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، خالدین کا لفظ استعمال کیا، اور خالدین یہ لفظ خلود عربی زبان کے اندر لمبی مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مکثن طویل، یعنی کوئی آدمی کہیں پر لمبی مدت رہے، ایک لمبے عرصے تک رہے، اس کے لیے بھی خلود کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لمبی مدت کے لیے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک لمبی مدت کے لیے رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر نہیں رہے گا۔ تو یہ تین معنی بیان کیا گیا، اسی لیے اس میں رد ہے، میں نے جو گفتگو کی ہے خوارج پر، خوارج اور معتزلہ اور روافض، یہ تین فرقے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یا کوئی مومن جھوٹ بول دیا، جھوٹ بولتا ہے، یا مومن رشوت لیتا ہے مسلمان ہو کر کے، یا اس نے زنا کیا، یا اس نے جو ہے سود کھایا، تو یہ بڑے جرم ہیں، ایسے کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یہ عقیدہ ہے خوارج کا۔ خوارج کہتے ہیں جو مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے بھی خوارج کہا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ معتزلہ ایک فرقہ ہے عقل پرست، جو دین کی وہی بات لیں گے جو ان کے عقل میں آئے گی، جو عقل میں نہیں آئے گی اس کا انکار کر دیں گے، جی ہاں۔ تو ان کے ہاں ان کی عقل ہی معبود ہے، وہ اپنے عقل ہی کی بنیاد پر سب کچھ سمجھتے ہیں، عقل میں آ گیا ٹھیک، نہیں آیا تو خلاص، قرآن کا بھی انکار، حدیث کا بھی انکار، سب کا انکار کر دیں گے، نہیں مانیں گے، عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی ہمارے، جی ہاں۔ تو ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ایسی روافض شیعہ، ان کا بھی قول یہی ہے کہ بڑے گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو وہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں، جبکہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ بھائی بڑے گناہ کا مرتکب اگر جہنم میں جائے گا
تو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا۔ ہاں اگر اس نے شرک کیا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کبھی جنت میں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر شرک نہیں کیا ہے، بڑا گناہ اس نے کیا، شرک کے علاوہ بڑے گناہ جیسے چوری کیا، اس نے بےایمانی کیا، رشوت لیا، سود لیا، اور اس کو حرام سمجھتا ہے، لیکن اس کی کوتاہی، عمل کی کوتاہی، اس نے شرک نہیں کیا کبھی، یا اگر شرک ہو گیا توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی اور پھر چھوڑ دیا اس کو، تو ایسا آدمی اپنے بڑے گناہ کی وجہ سے کبھی جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر جائے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا توحید کی بنا پر، لیکن اگر شرک کرتا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا۔ تو اس آیت کے جواب دیا گیا ہے، اس آیت کا بظاہر یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا، اور اسی سے خوارج نے دلیل لی ہے، تو اس کے اندر اس کے لیے کوئی دلیل نہیں خوارج کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود دوسری آیتوں کے اندر آپس میں قتال کرنے والوں کو مومن قرار دیا، بھائی بھائی قرار دیا، لہذا جب وہ مومن ہیں تو پھر وہ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر نہیں رہیں گے۔ بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ جی ہاں، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت غضب کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ غصہ نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ انتقام لیتا ہے۔ بھائی انتقام لینا یہ غصے کا نتیجہ ہے، اللہ غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ انتقام بھی لیتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب اور انتقام والا ہے۔ لیکن یہ انتقام لینا، یہ غصہ الگ ہے، انتقام لینا الگ ہے۔ انتقام لینا یہ غصے کا نتیجہ سبب ہو سکتا ہے یہ، اور یہ وہ صفت نہیں ہے یہ کہ آپ یہ غصہ کے مطلب کہ اللہ انتقام لیتا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان آیتوں میں ایک آیت تو اس سے پہلے بھی پڑھی گئی گزشتہ درس میں، اور باقی جو آیتیں آئے رہی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس صفت کو بیان کیا ہے۔ لہذا ہمارا ایمان اور ہر مسلمان کا، سچے مسلمان کے عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ غضب کرتا، غصہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے غصے کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم ہے، اس کی کیفیت کا علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی راہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کچھ اعمال کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ اعمال کو پسند کرتا ہے، کچھ لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، کچھ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں گزشتہ درس میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ۔ ان لوگوں کی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو غصے میں ڈال دینے والی ہیں، اللہ کو ناراض کر دینے والی ہیں۔ سخت کے معنی ناراض کرنا، غصہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو غیظ و غضب کے اندر مبتلا کر دینے والی، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان چیزوں کو ہمیں کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کفر سے ناراض ہوتا ہے، شرک سے ناراض ہوتا ہے، بدعت سے ناراض ہوتا ہے، معصیت اور نافرمانی سے، ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہ گناہ جیسے ہوں گے ویسے اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اگر گناہ بہت بڑے ہیں، شرک اور کفر اور نفاق والا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا کہ کبھی اس کو جہنم سے نہیں نکالے گا۔ لیکن اگر اس سے چھوٹے درجے کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے طریقے سے ناراض ہوگا۔ تو گناہ جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی اتنی بڑی اور چھوٹی ہوگی گناہ کے لحاظ سے۔ تو اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی پیروی کی یا ان چیزوں پر عمل کیا جو چیزیں اللہ کو ناراض کر دینے والی، کفر کا ارتکاب کیا، نبی کی نافرمانی کی، نبی پر ایمان نہیں لائے، یا اس طریقے سے بدعات ہیں، بدعات سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنت سے خوش ہوتا ہے، بدعات سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ بدعات گمراہی ہوتی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کرے ان تمام چیزوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا ہے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ان لوگوں نے اللہ کی خوشنودی والے کام کو ناپسند کیا، یعنی جن کاموں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ چیزیں ان کے یہاں ناگوار تھیں، ناقابل قبول تھی، جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا تھا
ان کو چھوڑ دیا، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا تھا ان چیزوں کو انہوں نے انتخاب کیا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں کو کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ کی رضا سے اللہ تعالیٰ کی دو صفت ثابت ہوئی، ایک تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دوسرے اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ رضا کی صفت بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضامندی والے کاموں کو انہوں نے ناپسند کیا، چھوڑ دیا ان کاموں کو۔ اللہ پر ایمان چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، سنت چھوڑ دیا، سچ بولنا چھوڑ دیا، جو بھی نیکی کام ہیں اللہ جس سے خوش ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جن چیزوں سے اللہ رب العالمین ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم، جب انہوں نے ہمیں غیظ و غضب میں ڈال دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ کن سے انتقام لیا؟ جنہوں نے ہمیں غیظ و غضب میں ڈال دیا، یعنی ان کاموں کا ارتکاب کیا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کو غضب آیا، تو اللہ رب العالمین نے ان سے انتقام لے لیا۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں غضب کا معنی انتقام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلے بیان فرمایا کہ انہوں نے ہم کو غضب میں ڈال دیا، اس کے نتیجے کے طور پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ لہذا انتقام الگ چیز ہے، انتقام لینا، اور غصہ کرنا الگ چیز ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان غصہ ہوتا لیکن انتقام نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انسان غصہ ہوا لیکن بدلہ نہیں لیا۔ کبھی انسان بدلہ لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی غصہ ہوتا لیکن بدلہ نہیں لیتا، اللہ معاف کر دیتا، کیونکہ گناہ چھوٹا، اللہ کو ناراضگی تو ہوئی، اللہ غصے میں آیا لیکن پھر بھی اللہ نے انتقام نہیں لیا، چھوڑ دیا اللہ نے۔ آج کتنا ہم گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیتا ہے؟ کہ اللہ انتقام لیتا ہے؟ کتنا ہم سے گناہ ہوتا ہے، کتنی نافرمانی ہوتی ہے، کتنی معصیت ہوتی ہے، کتنا گناہ کا کام ہم سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ کا انتقام لینے لگے تو زمین پر کسی کو چلنے کا حق بھی حاصل نہیں ہوگا کہ زمین پر چل سکے، پانی کے گھونٹ بھی ہم کو نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر گناہ پر انتقام لینے لگے۔ تو انتقام ایک الگ چیز ہے، غصے کو انتقام سے تعبیر کرنا، غصے کے معنی انتقام کرنا، انتقام لینا یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ سے بات کھل کر کے واضح ہو گئی کہ غصہ ناراض ہونا الگ ہے، انتقام لینا الگ ہے۔ اور نمبر ایک، نمبر دو، کبھی انسان ناراض ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے لیکن انتقام نہیں لیتا، ایسے اللہ رب العالمین بھی، اللہ کی اونچی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین انتقام نہیں لیتا، اللہ رب العالمین چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ ہر معصیت سے، ہر گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر و شرک سے خوش نہیں ہوتا۔ کتنا کفر و شرک کیا جاتا ہے، مسلمان شرک کرتا ہے، مسلمان کفر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ مسلمان شرک کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان رکھتا ہے، لیکن شرک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انتقام نہیں لیا، چھوڑ دیا اللہ رب العالمین، قیامت کے لیے چھوڑ دیا، اللہ نے انتقام لیا۔ تو انتقام لینا ایک الگ چیز ہے اور ناراض ہونا، غصہ ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ فرماتا فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غیظ و غضب میں ڈال دیا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ آگے چلیے، آگے اللہ فرماتا ہے جو مصنف نے یہاں پیش کیا ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبَعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 ہے، یہ منافقین کے بارے میں، منافقین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ مصنف نے پوری آیت نہیں بیان کی ہے، جو محل شاہد اسی کو بیان کیا، میں نے پوری آیت پڑھی ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ لوگ خروج چاہتے، یعنی اگر یہ لوگ جنگ میں جانا چاہتے، جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے، غزوہ تبوک کی جو سب گرمی میں ہوئی تھی، تو اس میں منافقین نے شرکت نہیں کی، بہانہ بنا لیا، جھوٹ بول دیا، اور ان کی مرضی، وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ جنگ میں جائے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، سخت گرمی، کھجور پکنے کا وقت تھا، اور ان کے پاس کھجوروں کے باغات تھے، سمجھے کہ ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کھجوریں سب برباد ہو جائیں گی، اور گرمی بہت سخت تھی اس وقت۔ تو اس وجہ سے انہوں نے، اللہ نے کیا فرمایا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ لوگ جنگ میں نکلنا چاہتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے تیاری کرتے۔ کس کے لیے؟ جنگ میں جانے کے لیے تیاری کرتے۔ آدمی جنگ میں جاتا تیاری کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ انسان سفر میں جاتا تیاری کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ ہم اور آپ لوگ سال میں ایک بار جاتے ہیں چھٹی،
پورے سال تیاری کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ گئے بازار میں کوئی سامان سستا میں لا کر کے چارپائی کے نیچے رکھ دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ جانے کی تیاری پورے سال رہتی ہے، اور جس دن جانا رہتا ہے اس دن کیا کرتے ہیں؟ پورا سامان باندھتے ہیں، وزن کرتے ہیں، وزن زیادہ تو نہیں ہو گیا، کتنے کارٹون، 2 کارٹون 3 کارٹون نہیں چلے گا، 25 کلو زیادہ رہے گا، ایئرپورٹ پر اس کو جو ہے نکال دیا جائے گا، اتنا ہی چاہیے، اتنا بڑا کارٹون، اتنی بڑی اٹیچی، اس سے زیادہ نہیں، 7 کلو وزن ہے مسموع ہے، اس سے زیادہ لے کر جائیں گے تو نہیں لے جانے دے گا۔ تیاری کرتا ہے نہیں؟ تیاری کرتا ہے انسان، تیاری کرتا ہے۔ جو لوگ کچھ تیاری نہیں کر رہے تھے سفر میں جانے کے لیے، حج پہ انسان جاتا ہے، کتنی تیاری کرتا ہے، ہر سفر کے لیے، ہر کام کے لیے انسان تیاری کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ ان کی جانے کی خواہش ہی نہیں تھی، ارادہ ہی نہیں تھا جانے کا۔ اگر انسان کا ارادہ ہو تو انسان تیاری کرتا ہے، ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ إِبْعَاثَهُمْ، اللہ نے ان کے نکلنے ہی کو ناپسند سمجھا، کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، ان کی جیسی نیت تھی ویسا اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ ان کا ارادہ نہیں تھا نکلنے کا، گرمی ہے، کھجور کا مہینہ ہے، کھجور پک رہی ہے، چلے جائیں گے تو کھجوروں کو کون دیکھا، گرمی بہت زیادہ ہے، جھوٹ بول دیں گے، بہانہ کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے نکلنے ہی کو ناپسند کر لیا کہ تمہارا جانا ہی اچھا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری مرضی، تمہاری خود خواہش نہیں ہے۔ فثبتہم، تو اللہ ان کو بٹھا کر کے رکھ دیا، روک دیا ان کو، خلاص وہ نہیں گئے۔ وقیل قعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، مت نکلو، خلاص گھر ہی میں بیٹھے رہو، مت جاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے کرہ اللہ، تو کریانی ناپسند کرنا، ناراض ہونا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کراہت کرتا، ناپسند کرتا، اسے ثابت ہوا۔ اللہ نے ان کے نکلنے ہی کو ناپسند کر دیا، کیا؟ کیونکہ تمہاری خواہش ہی نہیں نکلنے کی، تم نہیں نکلنا چاہتے ہو، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے اسباب بنا دیے کہ نکلے ہی نہیں لوگ، اور آ کر کے انہوں نے جھوٹا بہانہ کر دیا کہ ہم ایسے تھے، ویسے تھے، ہم نکلنا چاہ رہے تھے، ہمارے پاس یہ بیماری ہے، عذر، حالانکہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور اللہ رب العالمین وہ تمام باتیں بیان کر دی سورہ توبہ کے اندر، ان کے پردے کو فاش کر دیا، ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا، اللہ ناراض کرتا ہے۔ جی ہاں، اس طریقے سے ایک اور آیت مصنف نے پیش کی اس صفت کے حوالے سے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کی یہاں بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا، مقت مانے ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی ناراضگی والی بات ہے، اللہ کو غیظ و غضب میں ڈالنے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود کرتے نہیں۔ اس میں ان لوگوں پر رد ہے، یا ان لوگوں کے لیے مذمت ہے سخت، جو دعوت تو دیتے ہیں لوگوں کو لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ان کے قول اور ان کے عمل میں تضاد ہے، کرتے کچھ ہیں اور دعوت کچھ دیتے ہیں۔ یا انسان ہی، عام انسان ہے، آپ اسے پوچھیے نماز پڑھے، ہاں نماز پڑھ لیا، حالانکہ نماز نہیں پڑھا رہتا، جھوٹ بول دیا، کیا نہیں، اور کہہ دیا کہ ہاں میں نے کر لیا وہ چیز، ہاں ہم نے زکوٰۃ دے دیا، حالانکہ زکوٰۃ نہیں دیا رہتا، جھوٹ بولتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ جب عمل نہیں کیے تو جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ خاص طور سے اس میں دعات کے لیے، علماء کے لیے بڑی مذمت کی بات ہے کہ انسان دعوت دے اور خود اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی کا بہت بڑا ذریعہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا، اس لیے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تضاد ہوتا ہے تو آدمی کی زبان میں تاثیر نہیں رہتی، اس آدمی کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ کم ہو جاتا ہے کہ جو کہتا تو ہے لوگوں سے لیکن خود نہیں کرتا، اس کو پہلے کرنا چاہیے۔ زبان سے زیادہ لوگ کردار دیکھتے ہیں، زبان زیادہ کردار اور عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے، زبان سے زیادہ طاقت عمل اور کردار کے اندر ہوتی ہے، اس لیے کردار اور عمل کے ذریعے سے انسان کو دعوت دینا چاہیے اور وہی کہنا چاہیے جو انسان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، وافلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے، کتاب پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو، دین کا علم رکھتے ہو اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو لیکن خود نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔
تو اس لیے انسان جس چیز کی طرف بلائے پہلے اس کے اوپر عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں جس رات میرے ساتھ اسراء کا معاملہ پیش آیا یا اسراء کا جو واقعہ پیش آیا جس رات، تو فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ تقرض شفاؤہم بمقارض من نار، کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا یا مجھے دکھایا گیا معراج والی رات یا اسراء والی رات کہ کچھ لوگوں کی زبان اور ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو فقلت یا جبریل من ہؤلاء، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ ہؤلاء خطباء من امتک، یہ تمہاری امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ داعی لوگ ہیں، وہ علماء ہیں، دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ یأمرون الناس بالبر، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسہم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، وہم یتلون الکتاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ افلا یعقلون، کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے تھے؟ سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا، مسند احمد کی حدیث سے صحیح روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے، تو چیز اس کے لیے وبال جان ہوگی۔ اور اگر انسان عمل کرتا ہے تو پھر اس کی زبان بھی تاثیر ہوتی ہے، اور اس طریقے سے اس کی ہیبت بھی ہوتی ہے، لوگوں کے نزدیک اس کا مقام مرتبہ بھی ہوتا ہے، اور پھر یہی انبیاء کا طریقہ رہا ہے صلحہ کا کہ انسان جس چیز کی طرف بلائے اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہو، زبان سے کچھ کہے اور اس کے عمل کے اندر کوتاہی ہو، اس کا ظاہر اور باطن مختلف ہو، باہر تو بہت اچھا نظر آئے آدمی اور اندر کیا ہو اس کے برعکس ہو۔ باہر ہے تو نماز کی پابندی کرتا ہے، گھر میں چلا گیا تو خلاص نماز بھی نہیں پڑھتا، کون دیکھنے والا، یا باہر ہے تو لمبی نماز پڑھتا ہے، گھر کے اندر بہت مختصر چھوٹی چھوٹی پڑھتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ سب ریاکاری ہو جاتی ہے، سب نفاق کے زمرے میں چیز آتی ہے۔ وہ کہ آپ دکھانے کے لیے لمبی لمبی باہر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ رات کی نماز لمبی ہونی چاہیے۔ اس لیے عمل اور قول کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان تمام آیتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض کرتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس کی ناراضگی کی کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ناراض ہونا، اور میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو ناراض نہ ہو وہ گدھا ہے۔ جی، جو ناراض نہ ہو گدھا ہے۔ تو جسے بندہ ناراض ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ناراضگی کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہی اس کا ہمیں طریقہ معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عقیدے کا علم حاصل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ و منہج پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔